السلام علیکم شاہین صاحب، سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر وعلیکم السلام، آپ کو بھی اور آپ کے سارے دیکھنے والوں کو بھی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جی 41 دن ہو گئے سہراب صاحب کو، اور ابھی تک ان کی جان نہیں چھوٹی۔ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، ان سے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا مانگ سر رہے ہیں، یا زندگی لیں گے کیا؟ کیا وہ کیا کہتے ہیں، کیا وہ کیا رولائیں گے کیا؟ کیا کرنا سر وہ چاہتے ہیں؟ کل ان کی پیشی تھی، تو یہ 3 دفعہ یہ ہو چکا ہے لگاتار، 22 کو اور 26 دسمبر کو، اور پھر کل ان کی پیشی تھی۔ وہ پیشی کے اوپر جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا کے۔ پہلے وہ ایف آئی اے کے لوگ وہ نہیں شو اپ کبھی ہوئے تھے۔ جج بھاگ جاتا ہے، کبھی وکیل بھاگ جاتا ہے، کبھی کوئی ریڈر بھاگ جاتا ہے، کبھی وہ بس آگے چلانا ہے انہوں نے، تو آگے چلانا ہے نا، کوئی ان کو بہانا چاہیے بہت کیا۔ سر بہرحال ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ بالکل پاکستان کے جو ہیں سب سے ٹاپ لائر ہیں سعد رسول صاحب، وہ ان کو... جی، سعد رسول صاحب بڑے زبردست لائر ہیں۔ ان کی ایک تصویر بھی میں نے دیکھی تھی، وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، ابھی میرا خیال ہے نئی ہے شاید۔ جی 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 بالکل۔ تو ہم، بہرحال ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں گے، باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اس نہیں، پاکستان... کوشش تو کریں گے اور شور بھی مچائیں گے اور ان پہ زور بھی ڈالیں گے کہ جی یہ کیا آپ لوگ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ جی سڑک سے ایک ایک بندے کو پکڑ کے آپ کو کیا، کون سی اس میں طاقت مل رہی ہے بھائی؟ کیا جن سے لڑنا ہے، جن کو جواب دینا ہے، ان سے تو آپ کے مائی باپ اور جا کے پتہ نہیں لنچ کھاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، اور بھاگتے ہیں وہاں سے، اور پھر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ کے اور آپ جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سر آرمی جو ہماری بنی ہوئی ہے وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنی تھی، جی لیکن جی، یہ یہ لوگوں کو لوگوں کیا کے پروٹیکٹ جان کے کریں گے؟ پیچھے دو دو جنم کی سزائیں دے رہے ہیں، اللہ آپ اکبر۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے جو بھائی تھے بنگالی، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، پھر یہی اس کے کیا بعد تھا، یہی کیا تھا، 26 نومبر بالکل۔ کو انہوں نے وہاں پہ معصوم بچوں کے اوپر گولیاں چلا کے کیا کیا ہے۔ تو یہ گولیاں چلانے کے لیے بھی ہمارے ٹیکسوں کے اوپر سر پلتے ہیں۔ میں آپ کو ایک منٹ کا قصہ اگر سناؤں نا، میرے اپنے 2 3 دوست ہیں جو ایئر فورس میں چلے گئے تھے، اور جو وہاں ایسٹ پاکستان میں تھے اس وقت، اور پھر وہ پریزنر آف وار بن گئے اور واپس بھی آ گئے۔ انہوں نے مجھے خود سنایا کہ یار ہم اتنا بے رحمانہ وہ وہاں پہ تھا کہ ہم لوگ ہوٹل میں اوپر ٹھہرتے تھے، تو یہ لوگ آتے تھے، پنجابی اور ان کے دوست وہ اکٹھے ہوتے تھے اور کھڑکی کھولتے تھے اور کہتے تھے آؤ یار چلو ذرا نشانہ اپنا ٹیسٹ کریں، اور اوپر کھڑکی کے چھٹے سے 7ویں فلور سے وہ کہتے تھے اچھا فلانا وہ جا رہے تھے، اس کو تم نے لینا ہے، فلانا جو وہ عام لوگ سڑکوں پہ جا رہے ہیں، کوئی اپنی بوتل اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی تھیلی لے کے جا رہا ہے، انہیں اس کو تم نے، اور پھر وہاں سے ٹھاں 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 کرتے تھے اور 4 6 لوگ کو وہیں لٹا دیتے تھے، اور پھر خوش ہوتے تھے دیکھو جی تمہارا نشانہ اچھا ہے۔ میں نے کہا یار تم لوگ کیا کتنے ظالم لوگ ہو تم لوگ، کہاں جاؤ گے؟ سر گل گل کہتا ہے سڑ ایسے چکا ایسے ہے، ہی ہوتا تھا۔ گل سڑ چکا ہے ہمارا یہ جو اس ادارہ وقت کی ہے بات کر رہا ہوں، میں 71 کی بات کر رہا میں ہوں سر۔ وہی بات کر رہا ہوں نا، اگر اس وقت یہ صورتحال تھی تو اب کیا صورتحال ہوگی ان کی؟ اب دیکھیں وہ... اب ذرا دیکھ، اب تو وہ بالکل کھلم کھلا آتے ہیں نا، بدماشی بدماشی کرتے ہیں نا وہ آ کے۔ وہ اور اب تو وہ پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہے نا وہاں، تو پھر بھی چلو ڈر کے مارے پکڑے گئے، پھر وہ انڈین لے گئے، جو بھی ہوا پھر ان کا۔ سر اپنا شو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شو سٹارٹ کرنے سے پہلے سیاست ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ کو بھی آج 960 دن ہو دو چکے ہیں سو ساٹھ پاکستان میں دن ہو گئے لو۔ بلاک ہوئے ہوئے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ لوگ سپورٹ کرنا چاہیں تو نیچے جوائن کا بٹن اس ویڈیو کے نیچے، یا پھر ڈسکرپشن میں پیٹریون کا لنک ہے، وہاں پر جا کر آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سر میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم آج جو کلاؤن شو آپ نے دیکھا تھا، آج سرکس جو لگی ہوئی تھی، بالکل سر صحیح نام دیا میں آپ نے۔ میں کوئکلی میں آپ کے سامنے ان کی جو امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں وہ رکھ دیتا ہوں، اور پھر اپنا تھوڑا سا خلاصہ جو مجھے سمجھ آئی ہے، آپ اس کو obviously زیادہ بہتر الیبوریٹ کر سکتے ہیں۔ میجورٹی جو تھا نہیں ان کی پریس کانفرنس تھی، وہ تھی عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، اور پھر ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جو افغانستان کے اندر اس کو دہشت گرد، اور بتایا جا رہا تھا کہ وہ پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے سر۔ ایک میں نے آج سے کوئی 2 ڈھائی سال پہلے ویڈیو بنائی تھی، جب یہ انہوں نے افغانیوں کے درمیان اور پاکستانیوں کے درمیان نفرت پھیلانے کا کام شروع کیا تھا۔ ہم کیونکہ سارے دن بیٹھے ہوتے ہیں، میں بھی شاید لوگوں کو بھول گئی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اہ، عمران خان کے دور میں، بلکہ یہ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس یہ دیکھیں، یہ دہشت گردی جو ہے یہ عمران خان کے دور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سگنیفیکنٹلی نیچے چلی گئی تھی، جی ٹھیک ہے۔ جی جی، ڈرون اٹیکس زیرو ہو گئے تھے ان کے دور کے اندر، زیرو ڈرون بالکل۔ اٹیکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ یہاں سے انخلا ہوا ہے امریکنز کا، پاکستان نے بڑا زبردست ہاتھ بڑھایا،
کیونکہ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ مجھے آج تک یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک افغانستان میں نہیں امن ہوگا ہمارا جو ہے نا پاکستان میں بھی نہیں امن ہوگا، ہم ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں اس چیز کے ساتھ۔ لیکن پھر کیا ہوا، عمران خان کو ریموو کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، نفرت پھیلانی سٹارٹ کی۔ کس طرح؟ افغانیوں کو ٹارگٹ کرنا سٹارٹ کیا، پورے اسلام آباد، راولپنڈی، ہر جگہ پہ، پھر ان کو اٹھا کے باہر پھینک۔ اب آپ امیجن کریں وہ لوگ جو ہے نا 1970 سے، جب یہ سوویت وار ہو رہی تھی اس جی وقت جی سے جی یہاں پہ ان کی نسلیں، آپ امیجن کریں کہ ان کے بچوں کے بچے یہاں پہ پلے بڑے ہیں، بالکل ان کو اٹھا کے ایک ان نون جگہ کے اوپر، یہ کون سی انسانیت تھی؟ بہرحال وہ یہ پرپس تھا ان کا۔ پھر انہوں نے وہاں پر اٹیکس کرنا سٹارٹ کر دیے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہاں پہ آپ لوگوں کو مارنا سٹارٹ کریں گے تو وہاں سے جب ریٹیلیشن آئی ہے تو اب انہوں نے کہا دیکھو یہ تو دہشت گرد ہیں۔ یعنی کہ آپ مجھے کوئی ایک لاجیکل ریزن بتا دیں جس کی وجہ سے دہشت گردی یہ ہو رہی ہے، کوئی ریزننگ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جی وہ دہشت گرد ہیں۔ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ وہ افغانستان کو اس کے اندر اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا یہ ان کے جو ہے نا خیر خواہ ہیں افغانیوں کے۔ دیکھیں، میں نے جو پریس کانفرنس سنی اس میں ساری تو نہیں سنی، بہت لمبی تھی وہ، لیکن جو کچھ اس کے مین پورشن سنے وہ زیادہ تر افغانستان کے بارے میں، اور کے پی گورنمنٹ ہی چاہتی ہے کہ یہ آپریشن نہ ہو اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو، اس کے بارے میں تھی زیادہ۔ اب مجھے یہ لگا کہ یہ افغانستان کو اس وقت فوکس میں دوبارہ لانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو فری لنچ میں وعدے شادے کر کے آ گئے تھے ہمارے چیف صاحب، اور جا کے انہوں نے غزہ میں فوج بھیجیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور فلانا کریں گے، وہ سب تو انہوں نے کیا۔ اب وہ کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں، اب وہ کچھ کر نہیں رہے، تو وہاں کا تو مسئلہ اٹکا ہوا ہے، وہاں آپس میں عربوں کے درمیان ادھر بھی اور لڑائیاں جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، ان کا کچھ ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ کوئی جواب دے نہیں سکتے۔ ملک میں ایسی سچویشن ہے ہی نہیں کہ جی یہ فوج کو بھیجیں اور جا کے وہاں مسلمانوں کو اور ان کو مارے۔ تو انہوں نے یہ باقاعدہ ایک لگتا یہ ہے کہ جی فیصلہ کیا ہے کہ جی اب افغانستان کی طرف آؤ، یہاں پہ شور مچاؤ کہ جی یہ مار رہے ہیں، اور ادھر کوئی اٹیک وٹیک شروع کر دو، ادھر کوئی بمباری کر دو، میزائل مار دو، ڈرون پھینک دو، کچھ یہ ہاٹ اس بارڈر کو ہیٹ اپ کرو، اور ان کو دکھاؤ کہ جی دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ ہم افغانستان میں جا کے یہ رجیم چینج کریں گے۔ اگر یہ کہا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اگر یہ کوئی پاگل کا بچہ یہ جا کے کہہ سکتا ہے کہ جی ہم افغانستان میں جا کے رجیم چینج کریں گے، اور 20 سال روسی لگے رہے، 20 سال امریکی لگے رہے، وہ کچھ نہیں کر سکے، یہ جا کے کیا رجیم چینج کریں گے بھائی؟ تو کر کے آ گئے وہ۔ اب وہ انہوں نے کہا جی ادھر ذرا گرما گرمی ہوگی، کچھ ہیٹ اپ ہوگا، کچھ تھوڑے خبریں مبریں بنیں گی، تو ان کو کہیں گے دیکھیں جی ہم ادھر ذرا مصروف ہیں، ہم ادھر آ رہے ہیں، ابھی یہ کر رہے ہیں، کوئی ایسا جان بچانے کے لیے کوئی رستہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ بس۔ اور اس چکر میں یہ افغانستان کو اور کے پی کے کو ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے۔ اگر کوئی زیادہ میٹر گھوم گیا، کوئی انہوں نے حکومت ان کی گرا دی یا کچھ اور گڑبڑ کر دی، تو بہت ہی کڑاک ہو جائے گا، لمبا۔ سر لیکن دوسری طرف ایک اور چیز ہوئی ہے نا، جب سے یہ وینیزویلا میں انہوں نے اٹھایا ہے مڈورو کو، اس کے بعد سے آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر بھی احتجاج شروع ہو چکے ہیں۔ اور پھر جو نیتنیاہو کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں اس نے کہا ہے، ایرانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے ایک پریس کانفرنس کی ہے پوری، جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بچانے آ رہے ہیں، یہ جو آپ کی اچھا، فیشسٹ حکومت ہے اس سے ہم بچانے آ رہے ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ بات پتہ ہے کیا ہے سر، آج یہ اے آر وائی کے اوپر یہ خبر چل رہی تھی، ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کی ملک چھوڑنے کی تیاری، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ والی جو خبر ہے یہ بالکل فیک خبر تھی، ٹھیک ہے، اور یہ والی بات اسی طرف اشارہ کرتی ہے جو، یعنی کہ یہ نیتنیاہو کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے اس طرح کا جی جو پروپیگنڈا کر رہا ہے ہمارا ٹی وی چینلز، تو آئی ووڈنٹ بی سرپرائز کہ اگر یہ یہاں پر ایران کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو یہ لوگ بھی انوالو ہوں گے اس کے اندر ڈیفینیٹلی۔ اس خبر سے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا اس بات کا۔ بالکل، امریکن تو چاہیں گے کہ جی یہ انوالوڈ ہو، کیونکہ انہی کے قریب ہیں۔ یہاں سے انہوں نے پہلے ایک دو، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال انہوں نے بامبنگ بھی کر دی تھی ایران کے اوپر، پھر بعد میں وہ معافی تلافی ہوئی اور ایک دوسرے کی کچھ وہ ہوا۔ تو یہ لوگ تو اتنے بڑے بڑے وعدے کر آئے ہیں، تو پورے کیسے کریں گے سر؟ یہ اصل تو مسئلہ یہ وہیں پھنسے ہیں جا کے نا۔ اب افغانستان کو اگر یہ ہٹ اپ کریں گے، افغانستان سے کس کو اٹھائیں گے؟ وہاں تو سارے لیڈر جو ہے وہ ایک ہی طرح کے، ملا عمر کو لے جاؤ تو وہاں 10 ملا عمر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان میں سے اصلی ملا عمر کون سا ہے۔ یعنی طالبان کی جو حکومت ہے اور جو طالبان کے لوگ ہیں وہ تو اپنے آپ کو تو بتاتے ہی نہیں ہے، وہ کام کرے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں چین وہاں آ کے باقاعدہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے،
چین نے اپنے منرلز میں اور دوسری جگہوں میں اور ان کے ریلویز میں اور اس میں آ کے سب کام شروع کر دیے. تو اب یہ جا کے وہاں افغانستان کی حکومت کو رجیم چینج کریں گے؟ کیسے کریں گے بھائی؟ اور شور وور مچائیں گے کہ جی ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، اور اپنے حملے ان کے اوپر ہوں گے. 10-20 لوگ مر گئے تو وہ کہیں گے جی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے. مجھے آج تک یہ شہادت والی جو کہانی ہے نا، اس پہ کسی دن ہم پروگرام کریں گے. میں تو اس کو بہت ہی عجیب و غریب قسم کا یہ ان کا بیانیہ ہے کہ جی ہمارے جو بس ٹرک کے ایکسیڈنٹ میں ہو جائے وہ بھی شہید ہے، ان کو جو ہم مار دیں وہ بھی مر گیا، جہنم میں گیا، جہنم واصل ہو گیا. پتہ نہیں کیا سر یہ کرنا جو چاہتے. رجیم چینج والا بیانیہ ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو سٹارٹ ہوا ہے، یہ اس وقت سٹارٹ ہوا ہے جب انہوں نے افغانستان سے بیسز مانگی ہیں، اور جی ہاں. ادھر سے انکار کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے افغانستان کی حکومت کے لیے کہ ناؤ یو ول پے فور اٹ. اس کے بعد سے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا یہ بیانیہ بنانا سٹارٹ کیا ہے. اب جی آپ ہاں. یہ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا بیان دیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد پی ٹی آئی والوں کے اوپر تو حملہ ہی نہیں کرتے ہیں کبھی. پی ٹی آئی والوں پہ نہیں کرتے یار، کمال ہے. گلا کر رہے ہیں کہ یہ ان کے اوپر کیوں نہیں کرتے ہیں. بلکہ میں نے تو سنا تھا کہ جب ان کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی اسی دن خیبر پختونخوا کسی ایک پی ٹی آئی کے لیڈر پہ ہی حملہ ہوا ہے. سر ہاں بالکل ہوا ہے، آج آج ہی. ہوا ہے، آج ہی جی ہوا ہے جی. یہ یار. لیکن وہ تھینک فلی جو ہیں وہ بچ گئے ہیں. اس کے بعد اب اچھا. آپ اندازہ کریں ایمان مزاری صاحبہ کی تصویر لگا کر وہاں پر جو ہے نا ان کو کرٹیسائز کیا گیا ہے. کہتے ہیں یہ پردہ نشین باریک وارداتی ہے، انہیں بھی سامنے آنا پڑے گا. یہ خود کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہلواتی ہیں، ان کی ڈوریاں باہر سے ہلتی ہیں. یعنی کہ وہ جو جن لوگوں کو یہ غائب کر دیتے ہیں نا بلوچستان کے، ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں. کوئی آج تک انہوں نے وارداتی ہو کوئی گئے غلط چیز نہیں کی ہے، صرف لیجیٹیمیٹ طریقے سے پوچھتی ہیں کہ بھائی وہ کہاں ہیں لوگوں کا، ان کا بتا دو، مار دیا کیا کیا ہے تم نے ان کا. مطلب ہے کہ یہ پتہ نہیں کس لیول پہ نیچے گریں گے یار. اب یہ قوال کو گانا گانے پہ اٹھا لیتے ہیں یار، اب اس سے اور نیچے کیا جائیں گے یار؟ کہاں جائیں گے؟ سر وہ قوال بیچارہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، کل کل اس کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، اس کے اوپر اس نے بغاوت کا جی مقدمہ ہاں. کر دیا ہے، اور وہ بیچارہ رو رہا تھا. کہتے کہ میں تو پاکستان سے محبت کرتا ہوں، مجھے انہوں نے پریشر ڈال کے میرے سے گانا گوا دی. گانا کیا کہتا مجھے عمران پتہ خان. ہی نہیں تھا کہ جی اس کا یہ نتیجہ نکلے گا یار. اب وہ ایک گانے والا ہے، چھوٹا موٹا قوال ہوگا، نام بھی نہیں سنا ان کا، اس کو پکڑ کے لے گا یار. بغاوت ہو گئی. کس سے سر بغاوت ہو گئی؟ سر یہ اس وقت اتنے پینک ہوئے ہوئے ہیں. پرسوں شادی تھی ایک جگہ پر، وہاں پر انہوں نے تصویر اٹھا لی، تصویر کے لیے 7 بندوں کو گرفتار کر لیا انہوں نے. عمران خان کی تصویر، وہ ایک میں نے سنا تھا ان کا کوئی پروگرام ہو رہا تھا بچوں کا، اس میں بچے نے بھی آخر میں نعرہ لگا دیا، اس کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے. بہرحال اور پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے بیان دیا ہے. انہوں نے جو ہے نا باقی پارٹیوں کو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اے این پی کو کے پی میں غیر مقبول کیا گیا خان صاحب کے وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کے حوالے سے، لیکن انہوں نے باقی سیاسی جماعتیں دہشت گردوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں اور سینوں میں گولیاں کھائیں. لیکن پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. سوچنے کی بات ہے کبھی ان دہشت گردوں نے پی ٹی آئی والوں پر کیوں حملہ نہیں کیا ہے. ہاں اچھا دیکھیں، انہوں نے جو 4-5 پارٹیاں تھیں، اے این پی، جے یو آئی اور پتہ نہیں کون کون سی جماعت اسلامی، ان سب کو تو انہوں نے بالکل کلین چیٹ دے دی کہ یہ سب تو محب وطن ہیں اور یہ سب وہ ہیں، نام لے کے انہوں نے دیے. بالکل یہی. پی ٹی آئی کو نکال دیا. ان سب پارٹیوں نے ابھی تھوڑے دن پہلے یہ نئے چیف وزیر اعلیٰ صاحب نے ان سب کو بٹھا کے ایک یونینیمس ریزولوشن اور پاس کر کے دیا ہے، اور وہ بھی ان کے بالکل ایک ہی لائن پہ سب ایگریڈ ہیں. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری، جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑی محب وطن پارٹی ہیں، ان میں سے آپ پوچھیں اگر ولی خان کی پارٹی سے کہ ان کے جو دادا ابو تھے غفار خان صاحب، وہ تو ابھی تک جلال آباد میں ان کی خبر ہے. وہ انہوں نے کہا تھا میں پاکستان میں نہیں جا کے دفن ہوں گا، اور سب یہاں سے پورا قافلے کے قافلے، میں بھی گیا تھا اس قافلے میں، ان کے جنازہ جب وہاں ہوا تھا تو جلال آباد. تو وہ آنے کو تیار نہیں ہے پاکستان ابھی بھی، اور وہ محب وطن ہے. اور یہ سب جو ہے یعنی عجیب و غریب ان لوگوں نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے کہ کوئی ایک بندہ ان کی بات پہ تیار نہیں ہے. ابھی میں نے ایک آپ کی اسی طرح کی جو ایک نکال کے لگائی تھی نا، وہ منرلز کے بارے میں کہ جی وہ 5,000 لائسنس انہوں نے دیے ہیں یا کیا دیے ہیں. وہ کیا سین ہے سر منرلز والا؟ وہ میں نے ابھی ایک ٹویٹ بھی کیا، میں آپ کو آپ نے ہی لگایا تھا کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی
سارے منرل جو ہے یہ 5,000 لائسنس جو ہیں یہ تو کے پی کے نے دیے ہیں. ہوں تو اور ہمارے اداروں کے پاس 1-2 لائسنس ہے بس. یہ ان کے بات نکل گئی ان کے منہ سے، یہ آپ نے بھی جو کوٹ کیا. ہوں تو میں نے اس پہ لکھا ہے کہ جی یہ اب اس میں پھسل گئے. 5,000 لائسنس جو دیے تھے ان کا تو آج تک ایک رزلٹ نہیں آیا، لیکن جو 1-2 ان کے پاس ہیں وہ 5,000 پہ بھاری ہیں. انہی میں سے یہ ہمارے چیف صاحب جو ہے وہ جا کے صدر ٹرمپ کو دکھا رہے ہیں کہ جی یہ منرل نکل رہے ہیں، آپ ان میں سے نکالیں. وہ 1-2 ہی جو ہے نا وہیں سے نکلے گا جو نکلے گا، باقی 5,000 سے کچھ نہیں نکلے گا. سر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فوج کی جنگ نہیں ہے، یہ پوری قوم کی جنگ ہے. جی ہاں. میں کہتا ہوں کہ بھائی صرف آپ یہ تو بتا دیں کہ یہ جنگ کس وجہ سے ہے، کوئی ایکسپلینیشن دے دیں ہمیں کس وجہ سے دہشت گرد ہمارے اوپر حملہ کر رہے، کوئی وجہ بتا دیں نا کہ کیا غلط کیا ہوا ہے یہاں پر. دیکھیے ایکسپٹ کہ یہ یہ بالکل آن صحیح کہہ پرپس رہے ہیں، سارا یہ کچھ قوم سٹارٹ کی کیا جا جنگ رہا ہے. ہے. یہ کہ قوم کی جنگ جو ہے یہ بھی بتا دیں کس کے ساتھ ہے. یہ قوم کی جنگ آپ کے ساتھ ہے یہ بھی کہہ دیں. ہم، ہم۔ کہتے ہیں ایک لیڈر اپنی جماعت کو ڈکٹیٹر کے طور پر چلاتا ہے، ساری پارٹی ایک بندے کے ارد گرد گھومتی ہے، وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے پڑ جاتا ہے. ڈی جی آئی فیض حمید کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا، ادارے کا کوئی تعلق نہیں، شخصیات کا کھیل ہے. ہائے ہائے ہائے. ISI کے چیف کو انہوں نے استعمال کیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہم، کیا یار کیا انٹیلیجنس ہے ان کی ہیں. کور کمانڈر بنایا گیا اس کے بعد ان کو، اور اس کے بعد ان کو اب جیل میں ڈالا گیا ہے. ہاں نہیں یار، حد ہوتی ہے کوئی بات کی. کس بات پہ آپ ان کی یقین کریں اور کس بات پہ ان کی نہ کریں. یعنی جو منہ میں آتا ہے بولے جاتے ہیں 3-3 گھنٹے. اب مجھے تو لگا یہ 3 گھنٹے یہ پرواہ نہیں کرتے، ننگے ہو کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جو کہنا ہے کہہ دو، خیر آگے پیچھے سب ہاں ہمیں کوئی فکر نہیں پڑتی. یہ جو اب 2 گھنٹے افغانستان اور یہ انہوں نے جو بیانیہ دیا ہے یہ بالکل افغانستان کے اوپر کارروائی کرنے کو تیار لگتے ہیں، اور یہ اس پہ کچھ نہ کچھ کارروائی ڈالیں گے اور پھر امریکہ سے کہیں گے دیکھو ہم ادھر پھنس گئے، ذرا ہماری غازہ وازہ پہ ذرا تھوڑی رحم کرو. بس یہ ہے اصل کہانی. سر لیکن یعنی کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ منہ میں جو آتا ہے نا بکتا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ عمران خان کو کہتا ہے ڈکٹیٹر ہے وہ. اور کون سی پارٹی ہے جس کا لیڈر بھائی الیکشن کراتا ہے؟ انہوں نے تو پھر بھی 2-3 دفعہ کرائے، اور باقی سارے جو ان کے لوگ ہیں وہ ان کی اپنے فیملی سے نہیں ہے، دوسرے لوگ ہیں. ہم، اور پھر بھی پارٹی چل رہی ہے. ان کے باقی پارٹیوں کا تو حشر ہی کوئی نہیں ہے. سر اور مولانا فضل الرحمان تک جو ہے نا اپنے بیٹے اور پوتوں کو جو بیچ میں لا کے سینیٹر اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے انہوں نے، وہ بھی ایک ہی اسی طرح کی. ویسے ایک بات ہے سر، ان کے اندر ایک قابلیت ہے کہ سیدھے منہ سے جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کہ کوئی ان کو شرم ہوتی ہے نا تھوڑی بہت آنکھوں پوچھنے میں آ والا جاتی ہے. کوئی نہیں نا بات یہ ہے. ابھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جب کوئی پوچھے گا تو پھر دیکھیں گے. کہتے ہیں آج جو حکومت ہے وہ بالکل با اختیار ہے. جی ہاں جی ہاں. واہ 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 کیا بااختیار ہے. بالکل ان کے کارنامے ہم دیکھ رہے ہیں جناب. ہاں کتنی بااختیار ہے کہ وہ ایک قوال نے ایک گانا گا دیا تو اس کو اٹھا کے لے گئے. اتنی بااختیار تو ہم نے کوئی حکومت نہیں دیکھی ہے. سر آج پھر علیمہ خان صاحبہ ادھر گئی ہوئی تھیں، انہوں نے سورہ یاسین پڑھ رہی تھیں بیٹھ کے، زمین کے اوپر بیٹھ کے پڑھ رہی تھیں، اور انہوں نے گندا پانی چھوڑ دیا. کوئی ارے قرآن کی تھوڑی سی رسپیکٹ کر لیتا بندہ. نہیں کچھ نہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے یار. یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے، اب اس میں لفظ بھی نہیں ہے کچھ کہنے کے یار. ہم، گل سڑ چکا ہے ان کا دماغ، اور ان کا کام جو ہے نا وہ بالکل گٹر مینٹیلٹی ہے. بس یہ ہم، ہے، اس سے زیادہ آپ کیا کہیں گے. بالکل. سر آگے کچھ خبریں ڈسکس کر لیتے ہیں. بہرحال آج جو ہے کافی لوگ وہاں پر تھے یہ جو اڈیالہ کے باہر، لیکن انہوں نے پانی چھوڑنے والے تھے اس سے پہلے انہوں نے جو ہے نا اپنا پروٹیسٹ بالکل ختم کر دیا، اور پھر اب وہ دوبارہ آگے پلاننگ کے ساتھ آئیں گے. لیکن ایک پازیٹیو چیز جو دیکھنے میں آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اب لوگ بہت بڑی تعداد میں نظر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں آتے ادھر، اور مومنٹم جو ہے اب وہ بننا سٹارٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد آج کی کچھ جو ہے نا امپورٹنٹ کچھ خبریں تھیں وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جہاز ٹیسٹ ہو گئے ہیں، آرڈر مل رہے ہیں، ہو سکتا ہے 6 ماہ بعد IMF کی ضرورت ہی نہ پڑے. اچھا چلے. یہ جو ان کا بیان ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہم، ابھی ہی میں نے آپ کا جو منرل والا جو وہ کوٹ تھا نا اس کے اوپر میں نے کہا ہے کہ جی یہ تو منرل بیچ کے اور کھا جائیں گے. اب تک مجھے بتایا جائے کہ جو انہوں نے یوکرین کو ڈرون بھیجے تھے، میزائل بھیجے تھے، اسلحہ بھیجا تھا، گولیاں بھیجی تھی، وہ کتنی تھی، کہاں تھی، کتنے ہزار لاکھ کروڑ ڈالر کی تھی، وہ آئے نہیں آئے، کہاں گئے.
وہ پیسے کا کوئی حساب کتاب ہے کوئی پوچھنے والا؟ بتائیں. اور یہ جہاز جو بیچ رہے ہیں ان کا بھی کوئی حساب کتاب ہے؟ کس نے کتنے جہاز لیے, کہاں جائیں گے وہ, کس کو ملیں گے؟ کوئی قومی خزانے میں آئے گا, آپ کی فارن ایکسچینج بڑھے گی, 6 ماہ بعد آئی ایم ایف کی ضرورت نہ پڑے. کیا آئی ایم ایف کے پیسے وہ یہ گورنمنٹ کو, حکومت کو, شہباز شریف کو دے دیں گے کہ جی یہ جہازوں کے پیسے آپ لے لیں؟ ان کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کدھر گئے, کتنے جہاز کہاں گئے اور کس کو ملے اور پیسے کہاں آئے اور کہاں گئے. سر تو انہوں نے یہ کھلنے والی ہے جو کھلنی چاہیے. انہوں نے انہوں نے آج تک کبھی کوئی حساب دیا ہے؟ پورے کوئی ملک کے اندر سارے بزنسز کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، بلینز آف ڈالرز یہ کماتے ہیں. یہ بیسیکلی جرنیل جو ہے نا یہ بالکل کرمنل بن چکے ہیں اب اس ملک کے اندر. مافیا, کرمنل بزنس مافیا, یعنی آپ جو مرضی ہے کہہ لیں فٹ ہوتا ہے ان پہ. سر اب آپ یہ دیکھیے گا، عامر متین یہ صاحب کو بھی لے آیا بیچ میں, یار پھنسیں گے بیچارے, کیا ہوا؟ عامر متین صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. کہتے ہیں حال ہی میں جو ہاؤس ہولڈ سروے آیا ہے اس کی تفصیلات پڑھ کر میں سو نہیں پا رہا. 2018-19 کے سروے میں غذا کی قلت 16% تھی، جو اب 2024-2025 کے سروے میں بڑھ کر 25% ہو چکی ہے. 25% ہاؤس ہولڈ میں کھانے کو روٹی نہیں ہے. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ 27% غذا کی قلت رورل ایریاز میں ہے. پنجاب کے گاؤں میں کسی کو بھوکا نہ مرنے کا تصور ہوتا تھا، اب 27% گاؤں میں غذا کی قلت ہے. یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں 5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بھوک کے لیے ترس رہے ہیں اس وقت. دیکھیے یہ میرا خیال ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, کیونکہ جب یہ سیلاب آیا تھا تو لوگوں کے جتنا فصلیں تھیں وہ تو گئیں, جو ان کے گوداموں میں پورے سال کا, جو کسان جو ہوتا ہے وہ اپنے پورے سال کا گیہوں اور وہ فصل اپنی ایک الگ رکھ لیتا ہے کہ یار سارا سال کھانے کے لیے تو ہو, باقی بیچنا ہوتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں. وہ بھی ساری اس سیلاب میں گودام جو ہے نا ان کے غائب ہو گئے تھے اور پانی میں. اب ان کے پاس ظاہر ہے نہ گودام رہے, نہ پیسے رہے, نہ فصلیں, اور یہ سستی ان سے ساری فصلیں لے کے ڈبل قیمتوں میں مہنگی بیچتے ہیں, نہ وہ خرید سکتے ہیں, نہ وہ, تو اب کدھر جائیں گے بیچارے یہ لوگ. تو یہ تو میرا خیال ہے انہوں نے جو بتایا یہ سرکاری فگر ہوگا یا جو بھی ہوگا اس سے ڈبل ہوگا میرا خیال ہے اصلی فگر. سر سرکاری فگر ہی کہہ رہا ہے کہ 5 کروڑ. اور یہ آپ نے بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ لنک کیا ہے یہ سیلاب زدگان کے حوالے سے، بالکل, یہ کیونکہ ان کے سیلاب بارے کی میں تو ہم بھول وجہ سے چکے ہیں. یہ ہے نا, وہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ہمیشہ ہوتا ہے, گاؤں میں لوگ رکھتے ہیں اپنے پورے سال کا جو اسٹاک رکھتے ہیں. سر مجھے جو ہے نا بہت خوف آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو ہم افریقن مونی کنٹریز ہوتے جہاں پر آپ کو جی جی, وہ بھوکو برونڈی لوگ اور مر. صومالیہ اور وہ تنگنیکا اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں جیسے ہی ہو جائے گا حال. ایک دوسرے کو انسان, وہاں تو انسان ایک دوسرے کو کھاتے ہیں بھائی کاٹ کے. سر اب انہوں نے سچویشن یہ کر دی ہے کہ آپ جو ہے نا ملک چھوڑ کر بھی نہیں بھاگ سکتے ہیں. ٹھیک جی ہاں, ہے، اب آپ یہ دیکھیں کل وہ منیب فاروق کی ایم ایف کی ایک ویڈیو تھی، اس میں وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تمہارے پاس پاسپورٹ اور ویزے ہونا ضروری نہیں ہے، اب تمہارے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے. ڈومیسائل اور ٹریننگ اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے چیزیں وہ گنوائی ہیں. بھی پنجاب کا اور کسی صوبے کا نہیں. یار یہ سر کیا آپ ہے؟ صورتحال یہ دیکھیں کہ پاکستانیوں کو تو ویزا ہی نہیں ملتا کسی کنٹری کا. اور بھائی مل بھی جائے تو وہ پنجاب کا ڈومیسائل کہاں سے لائیں گے یار کے پی والے؟ ایگزیکٹلی تو وہ یہ بیسکلی وہ بھوکے تو مر رہے ہیں 5 کروڑ. اب یہ جو بھاگنے کی بھی کوشش کرے گا اس کو بھی ٹریپ کر کے اس کو یہیں کے اندر یہ اس ملک کے ہی مارنا چاہیں گے. یہ بہرحال جی دعا کریں یہ سارا کچھ مل کے ایسا کوئی نہ ہو جائے کہ جی سب ایک دوسرے کو کھا پی جائیں, کاٹ پیٹ دیں. میرا خیال ہے کہ اللہ ان کو کچھ نہ کچھ رحم کرے, ان کو عقل دے یا کسی اور کو عقل دے کہ جی ان کو سیدھا کریں. اور ہم لوگ تو یہی دعا کر سکتے ہیں. چلیں سر, سر پھر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بہت شاہین صاحب. شکریہ, تھینک یو.